یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق سماوات ہے، اور ہزاروں درود اس کے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین اور معلم اعظم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اتنے خوبصورت لمحات اللہ رب العزت نے آپ کو دیے ہیں، آپ ان کو بڑے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے میں مصروف ہوں گے، اور اس عمل کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیجئے۔ جتنے احسان آقا کریم کے ہمارے اوپر ہیں، ہم تو پوری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجتے رہیں تو وقت تھوڑا ہے۔ جس ہستی کے اوپر اللہ رب العزت درود بھیجے، اللہ کے فرشتے درود بھیجیں، یہ زمین والوں کی کیا مصروفیات ہیں کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں کوتاہیاں کریں۔ جتنا درود بھیج سکتے ہیں بھیجتے رہیے، یہ آپ کے اوپر رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ آج ایک بات بڑی اچھی سی ساتھ لے کے ہم چلیں گے۔ ایک واقعہ جو ہے تفاسیر میں لکھا ہوا ملتا ہوتا ہے، یعنی تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ اس دور میں اس وقت کے کوئی دانا، کوئی حکیم، وہ کہہ لیجئے کہ جن کا نام اس دور کے جو ہیں ان کا کوئی افلاطون بتایا جاتا تھا، ہو سکتا ہے بعد میں بھی کئی لوگوں کا یہ نام ہو، پر تفاسیر میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اس طرح کا کوئی دانا حکیم تھے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے ایک سوال رکھا۔ سوال یہ رکھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ آسمان کو کمان سمجھ لیں اور آسمان سے اترنے والے مصائب و آلام، پریشانیاں، تکالیف اور غم کو تیر سمجھ لیں، ایرو سمجھ لیں، اور چلانے والا کائنات کا مالک ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ زمین والوں میں سے کون ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، کون محفوظ رہ سکتا ہے ان رنج و غم و آلام سے اور مصائب و تکالیف سے؟ جب آسمان کمان ہو اور یہ مصائب و آلام تیر ہوں اور چلانے والا کائنات کا مالک ہو، تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بچا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، وہ کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تیر انداز کے پہلو سے جو چمٹ گیا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تیر انداز کے دامن سے چمٹ جائیے، تیر انداز کے پہلو سے چمٹ جائیے، تو تب وہ آنے والے مصائب و آلام کے تیر آپ تک نہیں پہنچیں گے، وہ دور جائیں گے۔ دنیا کے معاملات میں یہی معاملے ہیں، ہمارے اوپر رنج و غم
कह लीजिए परेशानियां, आफात ये ऐसे ही बरस रही हैं जैसे कि बारिश के कतरे बरस रहे हैं। अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को इन तीरों से, परेशानी और गमों के तीरों से बचाना चाहते हैं, तो ये कह लीजिए कायनात के मालिक का दामन पकड़ लीजिए और उसकी पनाह में आ जाइए। जब आप उसकी पनाह में आ जाएंगे तो ये चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी, ये मसाइब व अलाम आपको नुकसान नहीं दे सकेंगे। हाँ, अल्लाह के करीब ज़रूर कर देंगे और आपकी दुआएं और हाजात को कबूल होने का सबब भी बना देंगे। तो आज हम यही रिमाइंडर लेके बैठेंगे कि कुछ दुआएं हैं कि हमने अपने रब की पनाह में आना है, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दामन को पकड़ लेना है और उसी पनाह में खड़े हो जाना है ताकि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें, इन परेशानियों और नागहानियों से अपने आप को बचा सकें। उनके लिए आपको शब व रोज़ का आप जानते ही होते हैं, शब व रोज़ के लिए आपको कई दुआएं और कई अज़कार भी बताए जाते हैं। सुबह सो के उठते वक्त कौन से अज़कार पढ़ने हैं, रात को सोते वक्त कौन से अज़कार पढ़ते हैं, इसकी भी हम अक्सर बात करते रहते हैं और कई लेसन भी हमने किए हुए हैं। आज हम कह लीजिए दुआओं से शुरू करेंगे और आप जानते हैं वो हिफाजत की दुआएं, वो मसनून दुआएं जिनमें आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। वो सबसे पहले तो कह लीजिए कि शैतान के शर से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये दुआ जो है ये आप यही समझ लीजिए शैतान से बचने का वजीफा है। इसीलिए तो कुरान के पढ़ने से पहले भी इसको पढ़ना चाहिए ताकि आप रब रहमान की पनाह में आ जाइए, कोई शर आपका कुछ बिगाड़ ना सके, कोई वसवसे आपके जहन में ना डाल सके, ये कोई आपकी जुबान से अल्फाज को फिसला के उनको गलत बयानी ना करवा दे। तो इसलिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाया कीजिए। तो ये बहुत बड़ा वजीफा है। एक और मामले के लिए भी जान जाइए, अगर किसी को बहुत गुस्सा आ जाए तो गुस्से में भी ये वजीफा है, गुस्से में भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा कीजिए, गुस्सा दूर हो जाता है, इसलिए कि शर दूर हट जाता है, आप रब की पनाह में आ जाते हो। और एक और बात साथ ज़हन में रख लीजिए कि गुस्सा जो है ये शैतान ही भड़काता है और वो आग से है, इसलिए अगर गुस्सा आ जाए तो पानी पी लिया कीजिए ताकि वो गुस्सा और आग की गर्मी जो है वो कम हो जाए। तो या एक और हदीस मुबारका के मुताबिक बताया जाता है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप वुज़ू कर लीजिए, बावुज़ू हो जाइए। जब वुज़ू कर लेते हैं तो तब भी शैतान की गिरफ्त आपके ऊपर से हल्की पड़ जाती है। तो ये सबसे पहले तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद एक और दुआ ले लें, आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी व बिवजहिल करीमी व सुल्तानिहिल कदीमी मिनश शैतानिर रजीम। बड़ी खूबसूरत सी दुआ है, हदीस से मुबारका की सुनन अबू दाऊद की भी ये रवायत आती होती है, इब्न माजा का भी ये रवायत मिलती होती है, हदीस से मुबारका की अथेंटिक दुआ आपको मिलती है। ये दुआ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ जाते हैं। ये इतनी बड़ी और इतनी प्यारी दुआ है कि हर किस्म का शर जो है वो आपसे दूर हो जाता है और इतने बड़े मालिक की पनाह में आप उसकी उस औसाफ की तारीफ करके आप उसकी पनाह में आते हो कि किसी किस्म का शर आपका नुकसान नहीं कर सकता। तो ये जो है ये दुआ, इसको भी कुछ दुआएं जो है बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, आप उनको सुना भी कीजिए गौर से और फिर उसको कापियों पे लिख भी लिया कीजिए ताकि आपको याद करनी आसान हो जाए। अब तो आपके पास प्रोग्राम भी रिपीट भी होते हैं और फिर कह लीजिए कि आपके पास मुख्तलिफ मीडिया के यूट्यूब पे क्या या फेसबुक पे क्या वहाँ पे भी आ रहे होते हैं, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, फिर उन दुआओं को लिख भी सकते हैं। सिर्फ लिख के किताबों की ज़ीनत ना बना दीजिए, अपने सीने की ज़ीनत बनाइए और उनको याद कीजिए, याद करके अपनी ज़ुबानों से उन दुआओं को निकाला कीजिए। इसलिए कि सबसे बड़ी ज़रूरत जो आज के दौर की है वो हिफाजत की है। इसलिए कि आपने पढ़ा था, कुरान ने भी आपको बताया था कि शैतान बहुत दाना दुश्मन है और वो लश्करों समेत फैला हुआ है, हर तरफ कह लीजिए दाएं बाएं से ऊपर नीचे से आगे पीछे से हमलावर है। तो हमें अपनी प्रोटेक्शन रखनी है, हमें इन दुआओं के ज़रिए से अपनी ढाल को मजबूत रखना है और ढाल को पकड़ के रखना है। ढाल ये दुआएं हैं और अल्लाह की पनाह में आ जाना होता है। तो इन दुआओं को अपनी ज़ुबानों से जारी रखिए। यानी आपने दुआ पढ़ी थी आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी
وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، یہ اتنی خوبصورت سی آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کون اللہ؟ العظیم، جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، میں میرے رب کے عزت والے، کرامت والے، نرمی والے چہرے کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اور میں میرے اس قدیم سلطان کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں لکھی اور بتائی جاتی ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ ایک اور دعا ہے، اعوذ باللہ من نفخہ ونفسہ وہمزہ، اعوذ باللہ من نفخہ ونفسہ وہمزہ، اس دعا کو بھی اپنی زبان پہ جاری کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ رب العزت ہر وقت سننے والے، ہر بات کو جاننے والے کی پناہ میں آ جاتی ہوں، ہر قسم کے شیطان راندے گئے سے۔ تو ان دعاؤں کو اسی طریقے سے کہہ لیجئے، یہ یاد رکھا کیجیے۔ بڑی خوبصورت سی دعا آتی ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے تو جو بڑی جاننے والی ہے کہ آپ اپنے اللہ کے دامن کو پکڑ لیجئے، رب کی پناہ میں آ جائیے ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے جاننے والے اور نہ جاننے والے جو شرک ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ کریم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ سے کوئی بھی شرک ہو، ایسا شرک جس کو میں جانتا ہوں یا ایسا شرک جس کو میں نہیں جانتا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دعا کو بھی اتنی اچھی سی یہ بات لگتی ہوتی ہے کہ آپ وہی جیسے کلمہ بھی آپ پڑھتے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہوئے جو شرک کرتے ہیں اور جو انجانے میں شرک کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ہم اس پہ معافی چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ خطائیں جو ہیں وہ سرزد ہو جاتی ہیں اور ہم جانتے نہیں ہوتے، ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ دعا جو ہے، ان دعاؤں کو صبح و شام پڑھنے سے ہم اکثر بات کرتے ہوتے ہیں تجدید ایمان ہوتا ہے، یعنی ایمان کی تجدید کیا کیجئے، ایمان کو تازہ کیا کیجئے۔ دن میں کئی معاملات انجانے میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ ڈھال بن جاتی ہیں، اور پھر ہماری ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے اور ہم اللہ کی پناہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بھولے بسرے سے بھی اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو یہ دعائیں پڑھنے سے اور اللہ سے استغفار کرنے سے اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافیاں مل جاتی ہیں۔ دعا بڑی پیاری سی لگتی ہے، اللہم انی اعوذ بک۔ آج ہم جو دعائیں کریں گے وہ وہی دعائیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں اور ہر قسم کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ میں آتی ہوں، ہر قسم کے کفر سے مجھے بچا لے، ہر قسم کے فقر اور محتاجی سے مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے۔ اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر شے تیری کن کی محتاج ہے۔ اے اللہ کریم، اپنے فضل سے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے، ہمیں خطاؤں کی دلدل سے نکال کے، اے میرے پروردگار اپنے عرش کے نیچے ہمیں جگہ دے دے اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اور خطاؤں سے محفوظ کر لے۔ اللہ شیطان کے ہر وار سے بچا لے، اللہ شیطان کی ہر چال سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے قرآن کی آیات کہتی ہیں، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں، کافر بھی پلاننگ کرتے ہیں، اور میرا رب بھی پلاننگ کرتا ہے۔ میرے رب کی پلاننگ بہترین پلاننگ ہوتی ہے، اللہ بہترین پلانر ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے لیے
خوب سے خوب پلاننگ کر دے، اللہ ان کو فتح و کامیابی دے دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو ہماری زندگیوں میں جاری کر دے، اللہ ہماری نسلوں کو ایسا اٹھا کہ تیرے نبی کے دین کے جھنڈے اٹھا کے چلنے والی ہوں، تیرے نبی کی سنت اور طریقت اور سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے والی ہوں۔ ہمیں یہ دعائیں چاہیے، ان دعاؤں کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ بڑے اچھے سے جملے علامہ اقبال کے لگتے ہوتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑ جائے، ایسی دعائیں ہماری زبان سے نکالے اور ایسا اثر ڈال دے کہ وہ دعائیں قبولیت کے درجے کو جا پہنچے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ان مبارک دنوں میں ہم اپنے رب سے دعائیں مانگیں، اپنے نبی کے لیے اس مقام محمود اور مقام وسیلہ کی دعائیں مانگیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ٹھہرانا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی شفاعت کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سے ایسے عمل سرزد کروا دے کہ اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کریں اور ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت اللہ نصیب فرما دے۔ دعائیں ہیں ان کو لے کے چلیے کہ ایسی پیاری سی دعائیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں ہر گناہ سے بچنے کے لیے، اور یہ دعا جو ہے یہ کہہ لیں کہ اپنی جو ینگ جنریشن ہے ان کو یاد کروانے کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے، زناکاریوں سے بچنے کے لیے بھی ان دعاؤں کو اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ اور اتنی کچھ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں اور الفاظ ہوتے ہیں لیکن بڑے ہی اہم ہوتے ہیں، بڑے ہی ضروری ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہم اغفر ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری خطاؤں کو بخش دے، وطہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک صاف کر دے، اے اللہ میرے دل کی طہارت کر دے، اے اللہ میرے دل کو خطاؤں گناہوں سے چمکا دے، اللہ میرے دل میں ایمان بھر دے، اللہ نور ایمان بھر دے، اللہ نور سنت اور سیرت بھر دے، اے اللہ کریم نیکی کو بھر دے، اے اللہ میرے دل کو چمکا دے اور پاکیزہ کر دے، وحسن فرجی، اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ اتنی ضروری دعائیں ہیں جو آپ کو بچوں اور بچیوں کو سکھانی ہیں، اور اتنے خوبصورت سے الفاظ ہیں۔ اللہ گناہ بخش دے، اللہ دلوں کو مطہر بنا دے، اللہ ہمارے ستر اور ہماری شرمگاہوں کا محافظ بن جا، حفاظت فرما دے۔ یہ دعائیں اپنی زبان سے جاری رکھیے، ہر صبح و شام پڑھنے کے لیے۔ بڑی پیاری سی دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسا اپنے کہہ لیجئے نواسوں کے لیے یہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ دعائیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، وہ پڑھی ہوئی دعائیں، ہمیں بھی ان کو پڑھنا ہے اور اپنے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر، اپنے گرینڈ چلڈرن کے اوپر ان کو پڑھ کے پھونکنا ہے۔ وہ دعائیں آپ بھی اپنی زبانوں سے جاری رکھیے۔ پڑھنے والے کہہ لیجئے امام ہیں نبیوں کے، اور جن پہ پڑھی جا رہی ہیں وہ سردار ہیں جنتوں کے، تو انہیں کیا ضرورت تھی، پر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ دم کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حسد اور نظر کا معاملہ جو ہے یہ بیماریاں ہیں جو ایسے پھیلی ہوئی ہیں جیسے کہہ لیجئے پورے معاشرے میں حسد اور نظر، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو تعلیم دی ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو آیت الکرسی بھی بتائی گئی، اور آپ کو جو آخری کل ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ صبح و شام کے اذکار میں آپ پڑھتے ہو، 3 بار آپ جو کل ہیں ان کو پڑھیے اور اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک کے اپنے جسم کے اوپر ان ہاتھوں کو پھیر دیجئے۔ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے، یہ حفاظت ہوتی ہے، اور آپ کی حفاظت ان الفاظ سے بڑھ کے وہی کہہ لیجئے تیر انداز کے پہلو سے چمٹ جائیے، آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، آپ نے اسی طریقے سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آقا کریم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ دعا بڑی جاننے والی اور بڑی سمجھنے والی ہے، اس کو ضرور یاد کر لیا کیجئے۔ دعا آپ پڑھا کرتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ بڑی جاننے والی دعا ہے،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ رب العزت کے سارے کلمات کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں، اللہ کے سارے ناموں کی، سارے کلمات کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من کل شیطان، ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کا شیطان، وہامت، ہر قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے، ومن کل عین، اور ہر قسم کی وہ نظر، لامت، جو ملامت کرنے والی ہو، جو بری نظر ہو، جو حسد کی ہو، جو وسوسے رکھنے والی ہو، میں ہر قسم کی شیطان کی چالوں سے، ہر قسم کے برے وسوسے گروں میں پھونکنے والوں سے، اور ہر قسم کی بری نظر سے میں اللہ کے ہر کلمے کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے، اتنی خوبصورت سی دعا ہے، کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنے اولادوں کو اور اپنے کہہ لیجئے اولادوں کی اولادوں کے اوپر یہ دعا پڑھیں، جو دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اس کو بھی اپنی زبان کا حصہ رکھیے اور اس کو بھی یاد کیجیے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت آتی ہے ایک اور دعا جو 3 بار صبح آپ پڑھتے ہوتے ہو، اور اگر نہیں پڑھتے تو اس کو یاد کر لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق، اے میرے پروردگار میں تیرے تمام کلمات سے تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے اس شر سے جس کو تو نے پیدا کیا ہے، ہر قسم کا شر جو پیدا ہوا ہے، میں ہر قسم کے شر سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے دامن کو پکڑ لیتا ہوں، میں تیرے دامن سے چمٹ جاتا ہوں، مجھے ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھ۔ اس کو صبح و شام کے اذکار میں آپ 3 بار پڑھا کیجئے، یہ بڑی خوبصورت سی ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا آتی ہے۔ ایک اور دعا ہے، بڑی اچھی سی لگتی ہوتی ہے صبح و شام کے پڑھنے کے لیے، حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے میرے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتی ہوں، کس چیز کے بارے میں؟ میرے بدن میں اللہ جو کچھ بھی بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی تکالیف ہیں، اے اللہ مجھے عافیتیں دے دے، اے اللہ میرے لیے آسانیاں فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے عافیتیں مانگتی ہوں۔ اللہم آفنی فی سمعی، اے اللہ میں اپنی سماعتوں کے لیے اے اللہ عافیتیں مانگتی ہوں، میرے کان صحیح بات کو سنیں اور صحیح بات کو محفوظ رکھیں، اے اللہ میرے کان لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ اور فریب کے معاملات اور شیطان کے باجوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی سرگوشیوں سے یہ بچ کے رہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، میری سماعتوں کی حفاظت فرما، اللہ شر کو یہ نہ سنے، یہ غیبتیں نہ سنے، یہ چغل خوریاں نہ سنے، اللہ تیری بات کو سنے اور ان کو یاد رکھیں۔ اللہم آفنی فی بصری، اے اللہ میں اپنی نگاہ کے لیے، اپنی بصارت کے لیے اللہ میں عافیت کی طلبگار ہوں، اللہ عافیت چاہتی ہوں، میری نگاہیں تیرے آگے جھکنے والی ہوں، میری نگاہیں شرمندگی سے رونے والی ہوں، میری نگاہیں نہ برائی کو دیکھنے والی بنے، نہ ناحق اٹھنے والی بنے، اے اللہ میری آنکھوں کی حیا کی حفاظت فرما، اے اللہ میری آنکھوں کی خشوع کی حفاظت فرما، اے اللہ میں تجھ سے ان آنکھوں کے لیے عافیت طلب کرتی ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت سی دعائیں لگتی ہیں، آپ یقین مانیے جب آپ دلوں سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، آپ یقین کریں میرا رب آپ کی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے اور آپ کی سماعتوں کی بھی حفاظت کرے۔ اس کے بعد الفاظ آتے ہیں، لا الہ الا انت، اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو ہی تو ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری سماعتیں بھی، میری بصارتیں بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، اور میرے بارے میں تقدیر کے ہر فیصلے بھی۔ اے اللہ تو چاہے تو میرے لیے آسانیوں کے فیصلے کر دے، اے اللہ کریم اپنے فضل سے میرے لیے عافیتوں کے فیصلے کر دے، میرے لیے اپنے فضل سے اے اللہ کریم میرے جتنے تو نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی میرے لیے حفاظت فرما۔
اس کی بھی بڑی خوبصورت سی ایک دعا ہوتی ہے. وہ دعا بھی بڑی ضروری ہے کہ میرے رب نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں ہم ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ کریم ہماری ان نعمتوں کی حفاظت فرمائے، وہ انعامات ہم سے کہیں کم نہ ہو جائیں، وہ نعمتیں کم نہ ہو جائیں. یعنی اے اللہ جو انعامات دیے ہیں ان پہ زوال نہ آئے. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری نعمتوں پہ زوال آئے. اللہ میری نعمتوں پہ زوال نہ آئے. وتحول عافیتک. اے اللہ جو تو نے مجھے عافیتیں اور آسانیاں دی ہیں ان کا حصار کبھی نہ ٹوٹے. وفجاءت نقمتک. اے اللہ ناگہانی سے مجھے بچا کے رکھنا. وجمیع صحتک. اے اللہ تمام سختیوں سے مجھے بچا کے رکھنا. اے اللہ سخت حالات سے، صحت کے بارے میں، معاملات کے بارے میں اللہ بچا کے رکھنا. کہیں مت جائیے گا، ابھی ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آج ہم دعائیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو حفاظت کی مسنون دعائیں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا کہہ لیجئے کہ غلبہ ہر طرف پھیل رہا ہے اور چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہمارے لیے پریشانی کی جو ہیں، بیماریوں کی صورت کہہ لیجئے، حالات کی تنگی تنگ دستی کی صورت کہہ لیجئے، یا ذہنوں کے اوپر انتشار کی صورت کہہ لیجئے، یا دلوں کی بے قراری کی صورت کہہ لیجئے. یہ کئی چیزیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں، تو ہمیں وہی اپنے مالک کا آستانہ پکڑ لینا ہے، اپنے مالک کے در پہ بیٹھ جانا ہے اور وہاں سے ہم نے پناہ لے لینی ہے. اور یہ دعائیں جو اللہ رب العزت کے حبیب نے سکھائی ہیں، ہم نے وہ دعائیں جو ہیں ان کو اپنی زبانوں سے جاری کر لینا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں ان پہ بھی بات کریں، پھر قرآنی دعاؤں کی بھی بات کریں، اور پھر اللہم والی دعائیں اور ربنا کی دعاؤں کی بھی بات کریں، تاکہ ہم ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں. تو پھر ہم جب وہ دعا مانگیں تو ہمارے دل کی تاثیر اور محبتیں اس میں شامل ہو جائیں. جب آپ کے دل کے جذبے اور اخلاص اور محبت شامل ہوگی تو دعا میں اثر بڑھتا جائے گا اور پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی. تو دعائیں ہی آج ہم اللہ رب العزت کی پناہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے، اس لیے کہ بعض دفعہ ہمیں خوبصورت سے الفاظ نہیں ملتے، تو جو الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے ان سے بڑھ کے خوبصورتی ہم نے کہاں تلاش کرنی ہے، ان سے بڑھ کے اپنائیت کہاں پہ ملے گی. تو اس لیے حدیث رسول کے فرمان کی روشنی میں ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور وہاں سے ہم سیکھیں کہ کون سے الفاظ آقا کریم نے سکھائے ہیں. حدیث مبارکہ کے مطابق بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سختی حالات کی بات ہو یا دشمن کا ڈر ہو تو جو دعا ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ایک کالر موجود ہے بات کرنے کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو کیا اس میں صرف قرآنی دعائیں ہی پڑھی جا سکتی؟ کیونکہ کافی ساری الحمدللہ مجھے آتی ہیں، تو وہ ساری قرآنی دعائیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں یا پھر یہ سنن دعائیں جو ہیں یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ نماز میں بات کر رہی ہیں؟ نماز میں کے دوران نماز کی فرض نماز میں یا نفل نماز میں یا سنت میں اگر اتحیات میں بیٹھ کے اگر پڑھی جائے تو کیا اس میں دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی انشاءاللہ اللہ کریم آسان فرما دے. جی جو آپ نمازوں کے کہہ لیجئے درمیان میں دعا کی بات کر رہے ہیں، میں ابھی بتاتی ہوں. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا پوچھیں گے آپ؟
جی جی پڑھ رہے ہیں نا، پلیز ان جی کو اسکرین میں اندر رکھنا، اس سے فوٹو کرنا کر لیں. دعا بہت اچھی ہے، دعا پڑھ رہی ہوں. اس کا جن کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم ہو جائے. جی ایک دفعہ پھر بولیے، مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں ہو رہی. اچھا سوری، میرا سبشن نہیں ہوگا. اس لیے میں ہے کہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں نا، یہ دعا میرا خیال ہے آپ موبائل سے بات کر رہی ہیں. جی جی، تو میں آپ دوبارہ جب کوشش کریں تو میں آپ سے بات کرتی ہوں انشاءاللہ. پہلے جو سسٹر پوچھ رہی تھی کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو وہاں پہ یہ جو قرآنی دعائیں حالی پڑھنی ہے کہ مسنون دعائیں پڑھنی ہے، تو یہ بڑی جاننے والی بات ہے. جب آپ فرائض پڑھتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ فرائض پڑھتے ہیں تو تب قرآنی ہی دعائیں پڑھیں گے، قرآن والی ساری دعائیں پڑھیں گے. جب آپ نوافل پڑھتے ہیں تو اس میں دوسری دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اس میں آپ کو اوپینین مختلف بھی ملتی ہے. کچھ علماء بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ فرائض میں بھی مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ کے مطابق جب فرائض آپ ادا کریں تو قرآنی دعائیں ہی پڑھیں، جتنی بھی آپ کو آتی ہیں. الحمدللہ اتحیات میں تو وہ ہے ہی مقام ہی ایسا ہے کہ دعائیں مانگنے کا، اب جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیے. پر جو نوافل ہے وہاں پہ مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. الحمدللہ، اللہ کریم قبول فرما لے. جی دوسری سسٹر بات کر رہی تھی تو ان کا کچھ وہ کلیئر نہیں آ رہی تھی، آواز مجھے سمجھ نہیں آئی. جب آپ دوبارہ ٹائم ملتا ہے تو آپ ضرور پوچھ لیجئے. جی ہم بات کر رہے تھے دعا کے بارے میں. تو دعا ہم پڑھ رہے تھے کہ جو سختی حالات کے بارے میں دعا ہو یا دشمن سے بچاؤ کے بارے میں، اس کے لیے بڑی پیاری سی آپ کو دعا ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں آتی ہوں، من جہد البلاء، حالات کی سختیوں سے. جو حالات میرے اوپر سختی کے ہوتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. ودرک الشقاء، ہر قسم کی مشقت سے، ہر قسم کی سختی سے، سخت حالات سے، سخت معاملات سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. وسوء القضاء، اے اللہ برے فیصلوں سے، برے معاملات سے، برے رویوں سے اے اللہ کریم میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اور اس کے بعد وشماتۃ الاعداء، یہ بڑی جاننے والی بات ہے. اے اللہ دشمنوں کی چالوں سے، ہر قسم کے دشمن کی چال سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اے اللہ مجھے اپنی حفاظتوں میں رکھنا. یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے حالات کی سختیوں میں پڑھنے کے لیے، دشمن سے بچاؤ سے پڑھنے کے لیے. یہ آپ ان الفاظ کو ضرور یاد کر لیجئے. نبی کریم، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان. ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میں نے پوچھنا ہے، کہتے ہیں کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، وہ نہیں، تو اس کے بارے پوچھنا ہے. میں فون رکھتی. دوسرا یہ سوال ہے کہ جو جب نماز پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں سامع اللہ لمن حمدہ، تو اس میں دعائیں مانگ سکتے ہیں یا کہ اتحیات پڑھ کے تو درود پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں؟ میں فون رکھتی ہوں. میں ابھی بتا دیتی ہوں. جی انشاءاللہ. آپ پوچھ رہے تھے کہ رکوع کے بعد دعائیں مانگی جا سکتی ہیں یا کہہ لیں کہ اتحیات میں. تو یہ جو رکوع کے بعد آپ سبحان ربی العظیم آپ کہتے ہیں 3 بار یا 5 بار یا جتنی بار، اور پھر آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہاں پہ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک دعا بتائی جاتی ہے. وہ کہہ لیجئے جو آپ کو پہلے بھی نماز میں ہم بتاتے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ دعا ہے جو کہہ لیجیے بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دعائیں آپ بول رہے ہو وہ التحیات میں پڑھی جاتی ہیں۔ جب التحیات پڑھ لیتے ہیں آپ، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تو جب آپ کے پاس دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، وہاں پہ یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں پہ آپ کو جتنی دعائیں آتی ہیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یہاں پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ دعاؤں کے مانگنے کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہمارے لیے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ سکیں اور نماز میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکیں انشاءاللہ۔ تو جو دعا ہم مانگ رہے تھے، پہلے بات جس کی کر رہے تھے، یعنی حالات کی سختی کی وجہ سے یا دشمن کے بچاؤ سے اگر دعا آپ نے پڑھنی ہے تو وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ ہر قسم کی سختیوں سے مجھے بچا کے رکھنا۔ آگے ایک اور دعا آتی ہوتی ہے، بڑی اچھی سی دعا ہے، یہ بڑا جاننے والا اس کا معاملہ ہے، کہہ لیجئے یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اکثر اوقات ہم بات پوری سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم سمجھ لیں تو ہمارا بیان کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بات صحیح طریقے سے ہم پہنچا نہیں سکتے ہیں، یا اس میں کہہ لیجئے کہیں پہ کوئی شیطان کی وسوسوں کی یا اس کی زبان کو پھسلا کے کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ اتنی خوبصورت سی دعا ہے جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یہ اتنی جاننے والی، اے اللہ کریم ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ایسے علم سے جس کا نفع نہ ہو، اللہ جو علم نفع نہیں دیتا، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ومن قلب لا یخشا، اے میرے پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، اے اللہ ہمیں بچا کے رکھنا ایسے دل سے جس کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو، اے اللہ جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، ہمیں اس سے بچا کے رکھنا۔ ومن نفس، اے میرے پروردگار ہم ایسے نفس سے لا تشبعو، ایسے نفس سے مجھے بچا کے رکھنا جس کے اندر ثابت قدمی نہ ہو، جس کے اندر مضبوطی نہ ہو، جس کے اندر استقامت نہ ہو، اللہ ایسے نفس سے بھی مجھے بچا کے رکھنا۔ ومن دعوت لا یستجاب، اتنی جاننے والی بات ہے، اے میرے پروردگار مجھے ایسی دعاؤں سے بھی بچانا جو تو قبول نہیں کرتا، جو قبول کرنے والی نہیں ہے، جن میں قبولیت نہیں ہے، اے اللہ میری زبان سے جو حق کی دعا نکلے، جو سچ کی دعا نکلے، اللہ اپنے فضل سے اس دعا کو قبول کرنا، اللہ ناحق مانگنے سے بچا کے رکھنا، اللہ فضول مانگنے سے بچا کے رکھنا، اللہ ناقص مانگنے سے بچا کے رکھنا، اللہ کریم اپنے فضل سے ہمارے لیے یہ معاملے آسان کرنا۔ یہ اتنی جاننے والی اتنی اچھی سی دعائیں ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ ہمیں ہر وقت ان کی ضرورت ہے، ہر وقت ہمیں یہ جو الفاظ ہیں اپنی زبانوں سے ادا کرنے ہیں، اور ہر وقت ہمیں انہی الفاظ اور انہی طریقوں سے مانگنا ہے جیسے آقا کریم نے سکھایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے سلیقے سکھا دیے، وہ سلیقے لے لیجئے، دعا مانگنے میں جلدی نہ کیا کیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بڑی محبتوں کے ساتھ بھیجئے، پھر دعا مانگیے، پھر دعا مانگنے کے بعد بھی آقا کریم کے اوپر درود بھیجا کیجئے۔ درود تو کہہ لیجئے قیمتی موتی اور جو کہہ لیجئے گوہر اکٹھے کرنے سے یہ بہت زیادہ بڑھ کے آپ کے پاس چیزیں ہیں، اتنے سچے موتی ہیں۔ چلتے پھرتے درود اپنی زبان سے جاری رکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی پیاری سی آپ کے پاس چیزیں آتی ہوتی ہیں، یہ آپ ہر وقت اپنے زبان سے درود کو جاری رکھیے۔ دعا
معافی کے لیے بڑی خوبصورت سی اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیے، ہر قسم کے گناہ کی معافی کے طلبگار بن جائیے۔ ایک تو آپ جانتے ہوتے ہیں جو قرآن کی آیت آپ کو ملتی ہوتی ہے یا دعا آپ کو ملتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اتنی پیاری سی یہ دعا ہے، اتنے پیارے سے معاملات اس میں ہیں۔ اے ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے متلاشی ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے ہمیشہ زندہ اے ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت۔ جو آگے دعا ہم پڑھنے لگے ہیں یہ اللہ رب العزت سے ہر قسم کے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے ہر گناہ کی معافی دے دے، اے اللہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے، دکہ و جلہ و اولہ و آہرہ و علانیتہ و سرہ، اتنے جاننے والے معاملات ہیں۔ اے اللہ جتنے پوشیدہ گناہ، جتنے قدیم گناہ، جتنے نئے گناہ، جتنے حاضر گناہ، جتنے جاننے والے اور جتنے چھپے ہوئے، جتنے ظاہر کے اور جتنے باطن کے، اے اللہ ہر گناہ سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اے اللہ ہر گناہ سے مجھے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یہ اتنے الفاظ کہہ لیں کہ جتنا اخلاص ڈالتے جائیں گے، جتنا اخلاص ڈالتے جائیں گے اتنا ہی دعا کیا ہے؟ دعا آپ جانتے ہوتے ہیں یہ ایک تیر ہے آپ کے پاس، اس کو جتنا آپ نے محور تک پہنچانا ہے، جتنا ہدف تک پہنچانا ہے، پیچھے کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہیں تیر اگر نشانے پہ لگانا ہے تو سب سے پہلے تو فوکس آپ کا بڑا بہتر ہونا چاہیے، آپ کی نگاہ کہہ لیجئے نقطے کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے، اور پھر اس کو پورا ڈیپ ڈاؤن پوری طاقت کے ساتھ نیچے تک کھینچ دیجئے۔ جب جتنا ڈیپ ڈاؤن کھینچیں گے اتنا ہی کہہ لیجئے وہ تیزی کے ساتھ اور اپنی طاقت کے ساتھ اور اپنے کہہ لیجئے پوری پرواز کے ساتھ اپنے ہدف کو پہنچے گا۔ دعا آپ کے پاس ایک تیر ہے، اس کو جتنا دل کی گہرائیوں میں کھینچ کے ڈبو کے تو وہاں تک لے جا کے نیچے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے الفاظ کو نکالیں گے اور توکل اپنے رب پہ کریں گے، یقین مانیے سیدھی کی سیدھی اپنے مرکز اور محور پہ پہنچے گی۔ تو دعا مانگنے کے لیے بہترین طریقے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، پہلے بھی دعاؤں سے درود پڑھیے اور دعاؤں کے بعد بھی درود پڑھیے، اور پھر بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑی سچائیوں کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ وہی بات ذہن میں رکھیے، آپ اگر تیر انداز کے پہلو سے چمٹ گئے تو کوئی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور کوئی آپ کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ دعائیں جو ہیں ان کو اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ بڑی خوبصورت سی دعا رہی ہے، اللہم انی اسألک العافیت، اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کریم میں تجھ سے سوال کرتی ہوں دنیا کی بھی عافیتوں کا، آخرت کی بھی عافیتوں کا۔ اللہ دنیا بھی آسان ہو جائے، اللہ آخرت بھی آسان ہو جائے، اے اللہ دنیا بھی خیریت سے ہو، اللہ آخرت بھی خیریتوں سے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیتوں کا سوال کرتی ہوں، اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیتیں مانگتی ہوں، اللہ ان کی طلبگار ہوں۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ بڑا خوبصورت سا معاملہ ہے، بڑی اچھی سی دعا لگتی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگلی دعا کو لے لیجئے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ اتنا جاننے والا معاملہ ہے، اے اللہ پروردگار میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں، میں تجھ سے تقوی چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے غنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے آسانیاں چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے نرمیاں چاہتا ہوں، اے اللہ کریم ساری نعمتیں میرے اوپر انڈیل دے۔ بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی انی منزل مبارک وانت خیر المنزلین، اے میرے پروردگار تو بہترین نازل کرنے والا ہے، اے اللہ میرے اوپر بھی خیر ہی خیر نازل کر دے، اے اللہ میرے لیے بھی بہترین نازل کر دے۔ ایک اور آپ کو بڑی اچھی سی دعا ملتی ہوتی ہے،
रब्बी इन्नी लिमा अंसलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए अल्लाह मैं तेरी सारी भलाइयों का मुहताज हूँ, ए अल्लाह मेरी झोली में भलाइयाँ डाल दे। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम। जी एक और कॉलर मौजूद। बाजी ठीक हो? वरहमतुल्लाह। आप फिर बोलिए, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। आप बताइए कैसे हैं, क्या पूछेंगे? बाजी मैं दरूद पढ़नी है, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूर मिन नूरल्लाह। जी जी हाँ ते मैं क्यों दस्या है, मैं टेलीफोन पर ही सुनता है। जी जी ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आप जानते हैं कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो जो नमाज में आप दरूद पढ़ते हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो आप कोशिश किया कीजिए कि वो जो दरूद पाक आप नमाज में पढ़ते हैं उसके इतने दर्जात हैं, इतने अजर हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वैसे ही दरूद पढ़िए जैसे आका करीम ने आपको सिखाया है। आका करीम का सिखाया गया दरूद है। सहाबा इकराम ने पूछा था, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके ऊपर सलाम भेजना तो जान गए, जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में आप सलाम भेजते हैं, आप हमें ये भी सिखाइए हम आपके ऊपर दरूद कैसे भेजें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि ऐसे दरूद भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आप कोशिश कीजिए जैसे आका करीम ने चीजें सिखाई हैं हम उन्हीं को ही अपनी जुबान से अदा करें। आप जानते हैं जब एक बार आप ये दरूद पढ़ेंगे आपके ऊपर 10 रहमतें अल्लाह नाज़िल फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं और आपके लिए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। बाकी आपको जितनी मोहब्बतें आप कर सकते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बतें कीजिए, लेकिन तरीके वही लीजिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। वो बेहतरीन और अफजल दुआएं होती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, इसलिए कि आप मुअल्लम आज़म हैं, आप कह लीजिए मुअल्लम आज़म हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आपकी शान आपका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है। मेरे नबी वही बात बोलते हैं जो अल्लाह ने उनको सिखाई है, इसलिए आका करीम की हर बात को ले लीजिए, हर तरीके को ले लीजिए, वही तरीका बेहतरीन और कामयाब तरीका है। तो ऐसे ही दरूद पढ़िए जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो कोशिश करें कि ये जो मामला है दरूद पाक, तो कह लीजिए कि ये तो मैं कहती होती हूँ आपकी जुबान की शीरीनी है, ये तो आपकी जुबान की शीरीनी होती है। आप पढ़ते जाते हो तो आपके ऊपर इसकी तासीर आती जाती है और रहमतें बरसने लग जाती हैं। तो हमने ये जो सिलसिले हैं, ये दुआओं के सिलसिले और दरूद के सिलसिले, इनकी कड़ियां जो हैं इनको कहीं पे भी रुकने नहीं देना। सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं है, सिर्फ एक दिन कह लीजिए दरूद का दिन नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आबाद कीजिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके दिखाइए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। आका करीम की तालीम हमारी जिंदगी का कह लीजिए हिस्सा बन जाए। हमारे सांस जो आने वाले हैं
میرے نبی کی سنتوں کے تابع ہو جائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تابع ہو جائیں، تو اسی طریقے سے ہمیں دنیا سے رخصت ہوں کہ ہم میرے نبی کی سنتوں پہ چلنے والے بنیں، ہم ہمارے نبی سے محبتیں کرنے والے بنیں، ہمارے نبی کی محبتیں ہماری زندگیوں میں، ہماری کہہ لیجیے شب و روز میں جاری ہو جائیں۔ بڑے اچھے سے جملے لگتے ہوتے ہیں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی سے محبتیں کرنے لگ جائیے، یقین مانیے دنیا کی ہر شے آپ کی تابعدار ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنانا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، جیسے آقا کریم نے سکھایا ہے وہاں پہ سر کو جھکا دیجئے، جیسے انہوں نے بتایا ہے اسی بات کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیجئے، درود پاک پڑھتے جائیے۔ یہ بڑا خوبصورت سا ورد ہے، اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جایا کیجئے کہ کہیں یہ شر اور شیطان کے ساتھی آپ کو کچھ وسوسے نہ دیں، کچھ آپ کو دور نہ ان چیزوں سے کر دیں جو حق ہے، حق سے نہ آپ کو ہٹائیں اور حق سے دور نہ کر دیں۔ اس لیے یہ جو آج ہم دعائیں سیکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور جن کے سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ہر وقت دعا مانگتے رہا کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو وظیفہ ہی سمجھیے اور اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم، اس کو جاری رکھیے اور میرے نبی کی ذات اقدس پہ درود بھیجتے رہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ مجھے، میری فیملی کو، اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ کریم اپنے فضل سے آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔